سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8۔ پارہ نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى ربكم ان يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جہنم للكافرین حصیرا۔ بنی اسرائیل کا یہودیوں کا تذکرہ ہوا کہ انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاف کیا تو اللہ نے ان پر ان کے ملک کے علاوہ سے دوسرے علاقوں سے ظالم بادشاہ ان پر مسلط فرمائے، جنہوں نے ان پر طرح طرح کے ظلم کیا، یہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے اپنی اصلاح کی تو اللہ رب العالمین نے ان پر کرم کیا، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا خلاف کیا تو دوبارہ ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہوئے اور ان کا ستیہ ناش کر دیا، ان کی مسجدوں کو برباد کر دیا، ان کے گھروں کو، ان کی عزتوں کو برباد کر دیا۔ اب رب العالمین فرماتا ہے کہ اب بھی اگر تمہارا رب چاہے تو تم پر رحم کر سکتا ہے، یعنی اب بھی سدھر جاؤ، لیکن اگر اپنی نافرمانیاں ہی کرتے ہو تو ہم بھی عذاب دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے آخری نبی کی بھی نافرمانی کر ڈالی، تو بنو قریظہ کو قتل کر دیا گیا، بنو قینقاع بنو نذیر کو جلاوطن کر دیا گیا، اور پھر خیبر سے بھی نکال دیا گیا۔ 1400 سال مختلف ملکوں میں پھرتے رہے اور مختلف بادشاہوں نے ان کو خوب پیٹا، خوب مارا، خوب ذلیل کیا، یہاں تک کہ 1400 سال بعد ایک جگہ پر ان کی حکومت بن گئی، لیکن پھر بھی ڈر اور خوف میں جی رہے ہیں۔ عسى ربكم ان يرحمكم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم دوبارہ سرکشی کرو گے، عدنا، تو ہم بھی دوبارہ سزا دیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور دنیا کی جو عذاب، خصوصاً ایسے عذاب جو انسانوں کے ہاتھوں انسانوں کو ملتے ہیں، اس میں کسی کو کم سزا مل جاتی ہے، کسی کو زیادہ مل جاتی ہے، کوئی بچ بھی جاتا ہے، لیکن جہنم سے کہاں بھاگو؟ جہنم کی سزا الگ سے ہے۔ یہ مومن ہے، مومن لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ اگر وہ گناہوں کی سزا ان کو دنیا میں ملتی ہے تو آخرت میں اللہ ان کو سزا نہیں دیتا، لیکن کافر اور مشرک لوگوں کو دنیا میں سزائیں بھی مل جائے تو آخرت میں سزائیں پھر بھی قائم، وہ ختم نہیں ہوتی۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، ہم نے بنایا ہے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ، حصیرا، قید خانہ، یہ جیل ہے۔ کوئی بھی علاقہ بغیر جیل کے نہیں چلتا ہے، جیل لازمی ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی؟ کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں پر جیل نہیں ہے، کیونکہ انسانوں میں مجرم ہوتے ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا کے لیے اللہ نے ایک جیل بنایا ہے جو کہ جہنم ہے، اور خصوصاً وہ جہنم کافروں کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے۔ اور فوراً ہی رب العالمین نے ان واقعات سے پہلے ذکر کیا کہ اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ اب یہاں پر ذکر کر رہے ہیں ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے۔ یہ عذاب سے سلامتی کی زبردست جو ہے وہ چیزیں ہیں، توحید
عذاب سے سلامتی کا ذریعہ ہے، قرآن عذاب سے سلامتی کا ذریعہ ہے۔ اور جن لوگوں نے دین کا مذاق اڑایا وہ عذاب میں گرفتار ہوئے، جن لوگوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا، ان کو قتل کرنے کی سازشیں کی، وہ عذاب میں مبتلا ہوئے، جن لوگوں نے نبیوں کو نکالا اپنے علاقوں سے وہ عذاب میں مبتلا ہوئے۔ یہ اس صورت میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی ہدایت دیتا ہے، للتی اس راستے کی، ہی اقوم جو سب راستوں سے زیادہ سیدھی راستہ، سیدھا راستہ اور سیدھی راہ۔ اقوم راستے تو بہت ہے لیکن سیدھا راستہ جو ہے وہ یہ قرآن یہ دکھاتا ہے۔ یہ اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اور وہ خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو، الذین وہ لوگ جو یعملون الصالحات عمل کرتے ہیں نیک۔ یہاں پر ایک یہ تفسیر ماجدی میں پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے سورہ عنکبوت کی اس آیت کے ضمن میں ایک بہت زبردست بات لکھی ہے، تو میں چاہتا ہوں وہ آیت آپ دیکھ لیں۔ سورہ قصص کے بعد پارہ نمبر 20، سورہ قصص کے بعد پارہ نمبر 20 میں سورہ العنکبوت ہے، سورت کا نمبر ہے 29۔ وہاں پر آیت ہے 7 نمبر، اور آیت 6 میں یہ تذکرہ ہے کہ کوئی بھی اگر کوششیں کرتا ہے تو اپنے آپ کے فائدے کے لیے کرتا ہے، کسی پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہو، اور اللہ کو تو کسی کی اعمال کی ضرورت ہی نہیں۔ آیت نمبر 7 میں ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ کن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ ایمان بھی ہے، نیک اعمال بھی ہے، اور اس کے باوجود کیا کہا جا رہا ہے؟ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ ہم ضرور مٹا دیں گے ان سے ان کی برائیاں، ان کی گناہ۔ ایمان بھی ہوگا، نیک اعمال بھی انسان کر رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود گناہ بھی ہوتے جائیں گے تو وہ اللہ معاف کر دے گا۔ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور جو آپ نے اچھائیاں کی ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں بہترین ان اعمال کو جو وہ کرتے تھے۔ یعنی یہ نہیں کہ جو عمل کرتے اس کا برابر بدلہ نہیں، برابر نہیں، احسن۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیکی کا 10 گنا بدلہ، 700 گنا بدلہ، جو کل ریاض الصالحین کے احادیث میں آپ نے پڑھے تھے ہوتا ہے، جو احادیث ذکر ہوئے تھے، جس قدر اخلاص بڑھتا ہے اس قدر جو اللہ بدلہ بڑھا دیتا ہے۔ ان دونوں باتوں کو دیکھیے کس قدر جو ہے کہ ایک تو وعلیکم السلام، ایمان ہوگا انسان کے اندر، نیک عمل بھی کر رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود شیطان انسان کے پیچھے لگا ہے، انسان کا نفس ہے، انسان جو ہے خود جیسے بنا ہوا ہے، مختلف قوتوں کا ملغوبہ ہے، تو گناہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان گناہوں کو مٹائے گا، اور جو نیک اعمال کیے اس کا زیادہ سے زیادہ بدلہ اللہ رب العالمین وہ دیتا ہے۔ تو یہ وہ خوشخبریاں ہیں قرآن دیتا ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو، وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں نیک، ان مومنوں کو خوشخبریاں دیتا ہے، خوش کر دیتا ہے۔ اور اچھا، کوئی عالم آ کے درس دیتا ہے اور درس سننے والے مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ نیکوکار ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو گنہگار ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو قرآن بہت زیادہ خوشیاں دیتا ہے، اور گنہگاروں کے دلوں سے بھی بوجھ کو اتار دیتا ہے۔ وہ اکثر
جب رو پڑتے ہیں، جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں قرآن کے خلاف جا رہا ہوں، تو اللہ رب العالمین ان کے دلوں سے دماغ سے بوجھ اتار دیتا ہے۔ وہ بھی جب اٹھ کے جاتا ہے تو اس کو بھی سکون ملا ہوتا ہے۔ ان لہم اجرا کبیرا، جیسے کہ ان کے لیے اجر بہت بڑا۔ وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، سب سے خطرناک چیز وہی ہے انسان کی بدعمالیوں کے لیے، انسان کے فساد کے لیے، قرآن سے دور ہو جانے کے لیے کہ بس آخرت پر یا ایمان تو ہے نہیں یا کمزور ہے، بس معاملہ یہ خراب، جہاں سے معاملہ خراب۔ جس کا عقیدہ آخرت پر مضبوط، جس کا عقیدہ قیامت کے دن پر وہ مضبوط ہو، حساب کتاب پر مضبوط ہو، تو وہ سیدھا چلے گا، وہ صحیح چلے گا۔ جہاں پر آخرت سے غفلت آنے لگی وہاں پر جو کام خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ حدیث میں بار بار آتا ہے کہ جو مزوں کو چکنا چور کر دیتی ہے اس چیز کو زیادہ یاد کرو، زیادہ اس کے تذکرے کرو، موت کو یاد رکھو۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے تیار کیا ان کے لیے عذاب بہت دردناک۔ ایک تو یہ وجہ ذکر کی، انسان قرآن سے دور جاتا ہے، قرآن پر اگر کوئی ایمان نہیں رکھتا تو جہنم ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے۔ اگر قرآن سے دور ہوتا ہے تو غفلت کا شکار ہوتا ہے، گناہوں کا شکار ہوتا ہے۔ اگر آخرت پر ایمان کمزور ہے تو کام خراب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے جب انسان جلدی مچاتا ہے تب بھی وہ نقصان ہوتا ہے، جلدی مچاتا ہے۔ اس پر سوچے، گناہوں میں جلدی مچانا، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے آخر میں کیا انجام کیا ہے، بس فوراً جو اس کو مزہ مل رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سارے کے سارے یہی اس چیز میں انسان کو برباد کر رہا ہے۔ غیبت کر رہا ہے، کیوں؟ اس کو تھوڑا سا مزہ مل رہا ہے، بس کر رہا ہے، فوراً جو ایڈوانس میں مل رہا ہے۔ بدکاریاں کر رہا ہے، بدفعلیاں کر رہا ہے، گانے سن رہا ہے، بدنظری کر رہا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ جلدی مچا رہا ہے، فوراً اس کو جو مزہ مل رہا ہے اس سے سوچ رہا ہے، اور جو اس کے بعد میں نقصانات ہے اس کی طرف کوئی فکر نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے گناہوں میں انسان ڈوبتا چلا جاتا ہے، جلدی مچا رہا ہے، فوری جو مزہ مل رہا ہے اس کو۔ اچھا، اسی جلدی مچانے کی وجہ سے گناہ تو بہت کرتا ہے، کیونکہ گناہوں میں جلدی مزے مل رہے ہوتے ہیں کچھ، لیکن اسی جلدی مچانے کی وجہ سے نیک اعمال نہیں کرتا، کیونکہ نیک اعمال کے اکثر نتیجے بہت بعد میں ملتے ہیں، بعد میں ملنے والے ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے کیوں اپنے آپ کو تکاؤں، کیوں یہ کروں، کیوں وہ کروں، کیوں یہ کام کروں۔ شیطان انسان کو بٹا دیتا ہے کاموں۔ اس لیے اکثر لوگ وہ جب حقیر سمجھتے ہیں دین کے کسی کاموں کو تو کہتے ہیں 7 سال درس ہوا، 10 سال درس ہوا، 20 سال درس ہوا، مدرسے چل رہے ہیں، کیا فائدہ ہوا، کیا ہوا؟ وہ جو لمبی سوچ ہوتی ہے اس کو نہیں سوچتے ہیں۔ ظاہر میں اس نے بس کسی مولوی کو دیکھا ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف اس نے کوئی کام کیا، بس وہ سارے کے سارے پر اس کو اور یہ نہیں سوچتا اگر انہی علماء کو، انہی دروس کو 1 مہینے کے لیے ختم کیا جائے، مسجدوں میں دروس نہ ہو، خطبوں میں لوگوں کو، عوام کو نہ سمجھایا جائے، 1 مہینے پورے پاکستان، پورے ملک میں، کسی اور ملک میں 1 مہینہ درس قرآن، درس حدیث، یہ واعظ و نصیحت ختم ہو جائے، 1 مہینے میں آپ دیکھ لو گے کہ کیا حال ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہے کچھ فائدہ نہیں ہے، دیکھو فائدہ نہیں ہوتا تو جیلوں میں بھی ان کو یہ چیزیں نہیں سکھائی جا رہی ہوتی، قیدیوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے، قیدیوں کے لیے بھی ملاؤں کا انتظام کیا گیا ہوتا ہے، ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں بھی کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس لیے قیدی جیل کے اندر 2 قیدی
وہ کچھ سیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وہاں جیل کے اندر مدرسے سے قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، واعظ و نصیحت علماء کے سنتے ہیں، وہ ٹھیک ہو کے باہر نکلتے ہیں۔ اگر وہاں بھی یہ لوگ نہیں سیکھتے تو باہر جب نکلتے ہیں تو پہلے 50% باقی ہوتے، پھر 100% ہو جاتے اور بھی سیکھ کے آ جاتے ہیں۔ قرآن یہ دین کے جو کام ہوتے ہیں اس پر جلدی نہیں مچانا چاہیے، اس کے بڑے فائدے ہیں لیکن گہرے ہیں، گہرائی میں ہیں۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور دعا مانگتا ہے انسان برائی کی، دعاءَهُ بِالْخَيْرِ، اپنے بھلائی کی دعا مانگنے کی طرف۔ اچھا، انسان کی ایک اور برائی یہاں پر ذکر ہے، پہلے ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہو تو اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ پریشانی دور فرما دے، لیکن اکثر انسان کیا کرتا ہے، میں مر جاؤں، یہ پورا خاندان ہی تباہ ہو جائے، گاڑی کے نیچے آئے، سمندر میں ڈوب جائے، اس طرح کی وہ اپنے لیے بددعائیں کر رہا ہوتا، اپنی اولاد کے لیے بددعائیں کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ قبولیت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے کس ٹائم قبول ہوتا ہے، تو بددعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو رب العالمین جو ہے وہ بہت سی بددعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ میں ویسے سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ رب العالمین 999 دعاؤں کو قبول کرے گا، ایک بددعا کو قبول کر لے گا۔ اگر ایسا ہوتا کہ جتنی دعائیں قبول کرتا ہے اتنی بددعائیں بھی قبول کرتا تو پھر جو سارے لوگ وہ شام تک سب مر چکے ہوتے، کیونکہ عورتیں بھی بددعائیں اپنی اولاد کے لیے، والد بھی، والدہ بھی، بھائی بھی، بہن بھی، انسان خود اپنے آپ کے لیے شر مانگتا ہے، مصیبت مانگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان نہایت جلد باز، اسی جلد بازی نے اس کو نقصان میں ڈال دیا۔ جلد بازی کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں کیونکہ فوری مزہ ملتا ہے، جلد بازی کی وجہ سے نیکی نہیں کرتا کیونکہ نیکی کا مزہ بعد میں ملنے والا ہوتا ہے۔ اور انسان کی فطرت میں ہے کہ نقد بڑے شوق سے ادھار اگلے شوق سے، جو نقد مل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بس یہی، بعد کے وعدے ہم سے نہیں کرو، بعد میں یہ ملے گا، ابھی کیا ملے گا، ابھی ہے کچھ۔ 4 پروگرامات ہیں، تم کہہ رہے کہ 4 پروگرامات کا ہم نے اعلان کیا، بتاؤ 4 پروگرامات میں چاول کس سے ہے، کچھ کھانے پینے کا کس سے، نقد فائدہ بتاؤ، نقد۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں یہ وہ انسان بہت وہ اپنے لیے تعویلات بنا لیتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان نہایت جلد باز ہے، اسی سے نقصان اٹھاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے بنایا رات کو اور دن کو 2 نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، پھر ہم نے مٹا دی نشانی رات کی۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، ہم نے بنا دی نشانی دن کی دکھلانے والی چیزوں۔ رات کی جو نشانی ہے، جو چاند ہے، اس کی روشنی مدد ہے، سب ہے، اور دن کی جو نشانی ہے اس کی روشنی اللہ نے بڑھا دی ہے، کیونکہ دن کو انسان کوئی کام کاج کرتا ہے، رات کو آرام کرتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ گھروں میں ایسا نظام ہوتا رہتے ہیں، لائٹیں بند کر دو، 0 بلب لگا دو، تھوڑی سی روشنی، یا کسی پورے گھر میں کسی ایک جگہ لائٹ کھلی رکھی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ روشنی ہو، تو رات کو اللہ بڑا لائٹ جو ہے بند کر دیتا ہے، وہ چھوٹی لائٹ لگا دے، 0 لائٹ لگا دیتا ہے کہ سو جاؤ، آرام کر لو، تھوڑی روشنی ہے تمہارے، سکون دیتا ہے رب العالمین لوگوں کو۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا، رزق تلاش کرو۔ قرآن اور حدیث میں حلال رزق کی کوئی برائی بیان نہیں کی گئی، جیسے جو ہے وہ رزق جو حرام ہو، حرام طریقے سے حاصل کیا جائے یا حرام جگہوں پہ خرچ کیا جائے، اس کی برائی قرآن حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ باقی مال تو ایک اچھی چیز ہے اگر کسی کو مل جاتی ہے، حلال مال ہو، صحیح جگہ پہ کما رہے ہو، صحیح جگہ پہ
وہ لگا رہے ہو، تو اس کو قرآن میں اس کو فضل بھی کہا گیا ہے، خیر بھی کہا گیا ہے۔ ہاں، علم کو خیر کثیر کہا گیا، مال کو خیر کہا گیا، علم کو خیر کثیر کہا گیا، بہت زیادہ ہے۔ یہ مناظرے ہوتے تھے پہلے کہ مال بہتر ہے یا علم بہتر ہے، علم جو ہے نتیجتاً اور علم بہتر ہے، بہت زیادہ۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی اور حساب جان لو۔ یہ دن اور رات ہی آنے جانے سے یہ تاریخیں ہیں نا، ہفتہ ہے، مہینہ ہے، سال ہے، یہ کس چیز سے ہے؟ اور یہ گھنٹے یہ کس چیز سے ہے؟ یہ تو اسی سورج چاند کے زندگی کے زنجیر ایام میں دنوں کے الٹ کا نام ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہ دن اور رات جو ہم گزار رہے ہیں اصل میں ہمارے جسم کا گویا کہ ہماری زندگی کا حصہ کم ہوتے جا رہا ہے، کم ہوتے جا رہا ہے۔ آخر میں ایسا ہو جائے گا کہ وہ قصہ ہی ختم، دن رات ہمیں کمزور کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں انسانوں کو سلاتا ہوں، پھر ان کو دن میں اٹھاتا ہوں، کیوں؟ تاکہ وہ مدت پوری کر لے، لِيَقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، جس کے لیے ان کو مہلت دی گئی۔ یہ دن اور رات جو ہمارے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے ہم پر، تو یہ ہم اس مہلت کی طرف جا رہے ہیں، اس مدت کی طرف جا رہے ہیں جس میں ملک الموت آ کے ہم سے روح لے جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہوئی ہے، تو صبح بھی جو ہے وہ تیار رہو، شام کو بھی تیار رہو آخرت کے لیے۔ اصل چیز یہ ہے، اس لیے دعا میں ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ صبح بھی آخرت کی یاد، جب سو رہے اللہم بسمک اموت واحیا، اس وقت بھی آخرت کی یاد، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اس وقت بھی آخرت کی یاد، صبح بھی آخرت کی یاد، شام کو بھی آخرت کی یاد۔ جاگتے ہو تو آخرت، سوتے ہو تو آخرت کی یاد رہتے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے خوب بیان کیا تفصیل سے، جس چیز کی بھی انسان کو ضرورت تھی کہ اس کے ذریعے اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے اور اللہ کی رضامندی حاصل کر سکے، وہ ساری چیزیں اللہ نے بیان کر ڈالی، سب بیان کر ڈالی۔ اور یہ قرآن اور حدیث ایسی معلومات سے بھرپور ہے، اگر کوئی دنیا کے اندر جو بھی چیز ہو اس کی اصل معلوم کرنا چاہے، اچھائی کے حوالے سے یا برائی کے حوالے سے کہ ان چیزوں کی برائی ہے اور اس کا یہ نقصان ہے، تو وہ قرآن حدیث میں پالے گا۔ سارے علوم جتنے بھی ہیں اس قدر یہ وسیع۔ اچھا اب دیکھیں، ہزاروں کی تعداد میں قرآن کی تفسیریں لکھی گئی ہیں، اور ہر تفسیر میں دوسری تفسیر سے الگ مسئلے بیان ہوئے ہیں، ہر تفسیر۔ آپ لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بہت سے علماء سے درود سنے ہوں گے، درس قرآن سنے ہوں گے، ہر عالم کا انداز بیان، ہر عالم جو وضاحتیں کرتا ہے وہ الگ الگ ہے۔ یہ ایسی زبردست کتاب جس قدر وہ جو میں نے آپ لوگوں کو قول ذکر کیا تھا عبداللہ بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ کا، اس نے اپنی زندگی میں 4000 مرتبہ قرآن کی وہ تلاوت کی تھی، قرآن ختم کیا تھا۔ تو 4000 مرتبہ قرآن پڑھنے کے باوجود اس کا دل نہیں بھرا قرآن سے۔ ایک ایسی کتاب، باقی کتابوں کو آپ 3 مرتبہ پڑھ لو گے، 4 مرتبہ پڑھ لو گے، 5 مرتبہ پڑھو گے، بس اس کے بعد کہو گے دوبارہ نہیں پڑھی جاتی۔ قرآن ایسی کتاب بار بار پڑھو، دل بھرتا نہیں، مرتے دم تک دل بھرتا نہیں۔ اگر کوئی پڑھتا نہیں ہے تو اس کا اپنا دل خراب ہے،
عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اگر ہمارے دل صاف ہو تو ہمارا دل کبھی بھی قرآن پڑھنے سے ڈرے گا نہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کو ہم نے لازم کر دیا اس کے لیے اس کا عمل اس کی گردن میں. یہ جو کچھ آپ کر رہے ہو، دیکھو ایک بات پہلے ذکر کی، غافل نہ ہو جانا، دن اور رات آپ پر ہی چل رہے ہیں، آپ ہی کا حساب ہو رہا ہے. آپ کہاں جا رہے؟ غافل نہ ہو جانا، یہ جو تم کر رہے ہو اس کا بھی آپ پر اثر ہے، دن رات کا بھی تم پر اثر ہے، اور جو تم کر رہے ہو اس کا بھی تم پر اثر ہے. اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کرو گے تو برا بدلہ ملے گا. ایسا ہے کہ یہ عمل آپ کے گردن میں باندھ دیا گیا ہے. آپ سوچو کہ آپ کے گردن میں اچھی چیزیں ہونی چاہیے یا بری چیزیں ہونی چاہیے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، اور ہر انسان ہم نے لازم کر دیا اس کے لیے طائرہ، اس کا عمل، فی عنقہ، اس کی گردن میں. کیسے جان چھڑاؤ گے؟ اسی لیے قرآن میں بار بار ہے ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم. جو کچھ بھی آپ کو مصیبت پہنچ رہی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے. میں نے پہلے وضاحت کی تھی کہ مصیبتیں، تکلیفیں تو نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں، لیکن نیک لوگ جو ہے ان مصیبتوں کی وجہ سے گناہوں میں نہیں پڑیں گے، بدعمالیوں پر نہیں اتر آئیں گے. جو برے لوگ ہوتے ہیں ان پر جب مصیبتیں آتی ہے تو وہ اور برے ہو جاتے ہیں. یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھے، دوبارہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نیک ہو، آپ پر مصیبتیں آتی ہے تو آپ کا دل و دماغ مطمئن رہے گا، اطمینان ہوگا. اور اگر برائیاں کر رہے ہو، مصیبتیں آ رہی ہے تو آپ کے دل و دماغ میں کانٹے چھدے ہوں گے، وہ اپنے کام نہیں کرتے. مصیبتیں وہ آپ کے لیے ڈبل تکلیف لے کر آئی ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن کتاباً کتاب، یلقاہ منشورا. کہاں جاؤ کیا بات ہے. انسان وہ حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ سب سے پہلے جب انسان کا پورا وجود انسان کی بدعمالیوں کی گواہی دے گا تو اس میں سب سے پہلے جو وجود بولنے والا ہوگا وہ ران ہوگا. ران کہے گی کہ تم نے یہ گناہ کیا، ران کہے گی کہ اس انسان نے، اس بندے نے یہ گناہ کیا. اور ران کا آپ اندازہ لگائے کہ بدعمالیوں کی بہت اچھا سب سے پہلے وہ کہے گی اس نے یہ گناہ کیا، تو ہمارا وجود خود ہی کہے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرشتوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں ہمارے اعمال کی. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. انسان جو بھی لفظ منہ سے نکالتا ہے فرشتے تیار بیٹھے ہیں لکھنے کے لیے. عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی مکمل سیکورٹی میں ہو، مکمل نظر میں ہو، مکمل آپ کے سب کچھ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، سب کچھ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. یہاں تک انسان جب اس عمل نامے کو پڑھے گا تو کہے گا مال ھذا الکتاب، کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس نے تو کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو، چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نہیں چھوڑا، بڑی سے بڑے عمل، بڑی سے بڑی بات کو بھی نہیں چھوڑا، مگر اس کو ریکارڈ کر دیا. اور رب العالمین نے لوگوں کو ڈرایا ہے، احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے تمہارے اعمال کو گن رکھا ہے گرچہ انسانوں نے بھلا دیا. ہم سوچے نا، ہم تو بھول چکے ہیں بہت سے اعمال کو، لیکن اللہ تو نہیں بھولا. لا یضل ربی ولا ینسى، اللہ بھولنے والا نہیں ہے. تو عمل نامہ انسان کو دیا جائے گا
اور وہ اس کو پڑھے گا یلقاہ منصورا، عمل نامہ دیا گیا وہ پڑھ رہا ہے، اقرأ کتابک، اسے کہا جائے گا پڑھ لے اپنا عمل نامہ۔ سورہ القیامہ میں ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے آپ کو خوب سمجھنے اور جاننے والا ہے۔ انہیں کیسا؟ ہر انسان کو اپنے آپ کو تو پتہ ہے۔ موجود عمل نامہ جب دیا جائے گا تو کسی اور سے نہیں کہا جائے گا کہ آ جاؤ یہ پڑھ لو، ہر انسان خود پڑھے گا۔ اقرأ کتابک، پڑھ لے اپنا اعمال نامہ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کافی ہے تیرا نفس کی آج اس پر حساب لینے والا، اپنے آپ کا حساب خود کر لو۔ چلو بتاؤ جنت کے لائق ہو یا جہنم کے لائق ہو، خود بتاؤ۔ انسان جب قیامت کے دن اپنا عمل نامہ پڑھے گا تو اپنے عمل نامہ پڑھنے کے بعد خود ہی فیصلہ کر سکے گا کہ میں کہاں چلا گیا، جنت کے لائق ہوں جہنم کے لائق ہوں، کوئی جواب ہی نہیں ہوگا انسان کا۔ رب العالمین ہمارے نصیب میں وہ لکھ ڈالے کہ ہمیں عمل نامہ وہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے، ہمارا عمل نامہ ایسا ہو کہ ہم اس کو پڑھیں تو ہم اتنے خوش ہوں، ہاں اقرؤ کتابیہ، کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو، اور ہم اس عمل نامے سے خود اپنے آپ پر فیصلہ کر دیں کہ ہم جنت جانے والے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین ہمیں بائیں ہاتھ کے عمل نامے سے بچائے رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔